اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاہ حلقہ بگوشان حسین۔ سرور جملہ جوانان بہشت، مرحبا رتبہ ذی شان حسین۔ بوسامی داد رسول مقبول، آفری بر لب و دندان حسین۔ ہر ایکے بوئے امامت دارت، واچ گلہاست ببوستان حسین۔ منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشے دامان حسین۔ سرے من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد، پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، اور محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، اور قہر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی۔ شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ حسین ابن علی کو کیا سہارا دے سکے کوئی، حسین ابن علی کو کیا سہارا دے سکے کوئی، حسین ابن علی خود بے سہاروں کے سہارا ہے۔ محترم مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب سجادہ نشین خانقاہ ہے روضۃ الحدیث صدیقی، میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں روضۃ الحدیث صدیقی آئے۔ وہ مولانا سلمان صاحب، اسماعیل صاحب، ان کے والد سے اچھے مراسم تھے میرے۔
मौलाना इस्माइल साहब, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों, मुहिब्बान अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम, वो मुहिब्बान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नज़ारा पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम, शहीदान करबला अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र पाक जारी और सारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। जन्नत में भी इनका ज़िक्र होगा। ये जो ज़िक्र करेगा वो ही बुलंद होगा। इसलिए आपने बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें, अच्छे खिताबात समात फरमाए कि मौलाना बाकर साहब, मौलाना इस्माइल साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में शहादत के वाक़यात को भी बयान किया और बतलाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद पलीत की बैत क्यों नहीं की। अब मैं आपकी हिम्मतों पर छोड़ता हूँ, आप मुझे टाइम दीजिए, वो टाइम पे ख़त्म कर दो। आपने तो खिताबात सुन लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अत्हार के फ़ज़ाइल आपके इल्म में आ गए। कुरान और हदीस की रोशनी में मौलाना बाकर साहब ने बड़ी उम्दगी के साथ अहले बैत अत्हार का मुकाम और मर्तबा, फिर उन्होंने मैसेज भी दिया कि किस तरह अहले बैत से मोहब्बत रखना और हमको इस दौर में अहले बैत से कैसी मोहब्बत करना। फिर मौलाना इस्माइल साहब ने वाक़यात करबला, शहादत के हज़रत अली अकबर की शहादत, अली असग़र की शहादत, इमाम अली मुक़ाम की शहादत के तफसीली वाक़यात आपके इल्म व आगही में लाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब रात के 1:45 होने को आ रहे हैं। अब आप मुझे टाइम दीजिए, मैं कब ख़त्म करूँ। मैं दीगर हज़रात से बोलूँ, आपकी बात नहीं, आप तो जब चाहे सुन सकते हैं। वो दीगर हज़ार, हाँ, ये सवाल मैं इसलिए किया कि आपकी मोहब्बतों को देखना चाह रहा हूँ। आज शब आशूरा है, आज इमाम आली मुक़ाम, इमाम बहर व बर, शहींशाह तस्लीम व रज़ा, फ़ख्रे कायनात हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज की शब रात भर जाग कर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रुजू हो रहते हुए कुरान पाक की तिलावत की, नमाजें अदा फरमाई, अल्लाह से अपने रब्त को क़ायम रखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करके सारी रात इसी तरह गुजारा और फिर फजर के बाद मैदान करबला में आ गए। इसलिए आज हमारी ये रात लैलतुल क़द्र से कम नहीं है। ये मोहब्बत वालों की बात है और ये लैलतुल क़द्र नाजिल भी हुई है तो इसी शहादत की वजह से नाजिल हुई है। आप कुरान पाक के तफासिर पढ़िए जो अहले मोहब्बत ने, अहले सुन्नत जमात के अइम्मा तफसीर ने इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र की जो शान नुज़ूल बयान की है, तो अभी बाकर साहब ने उसकी तरफ इशारा भी फरमाया। आप लोग नहीं समझे कि ये लैलतुल क़द्र भी मिली है तो इमाम हुसैन के सदक़े में मिली है, अहले बैत अत्हार के सदक़े में मिली है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के सदक़े में मिली है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शहज़ादे हैं उन्होंने जो ये कारनामा अंजाम दिया है, ये मंशा इलाही था,
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ سے اللہ کو گزارنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام سے اتنا بڑا امتحان لیا ہے کہ حضور بحروں علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں کہ امتحان جتنا مرتبہ جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا، مرتبہ جتنا بڑا ہے امتحان اتنا بڑا، کامیاب امتحان سخت ہیں حضرت امام، یعنی امام حسین علیہ السلام کامیاب ہیں، اور ایسے کامیاب ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے، جن سے رسول پاک بھی راضی ہیں، اور جو بھی شہادت پائے گا تو ہر شہادت، اگر امام حسین شہید نہ ہوتے تو شہیدوں کو ناز نہیں ہوتا تھا، سارے شہیدوں کو ناز یہ ہے کہ سارے شہیدوں کو کمال ملتا ہے تو شہادت امام حسین کے صدقے میں ملتا ہے۔ میں یہ محبت کی باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اب لوگ آ کر اب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں یہ شہادت کا بیان کیوں، 3 دن کا غم ہے، بولا آپ 3 دن غم مناؤ، ہاں تمہارا تو یہ غم ہے کہ باپ بھی مر گیا تو تم جائیداد پہ نظر رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ غم ہے کہ حسین کربلا میں کیوں آئے، ہمارا یہ غم ہے کہ حسین نے کربلا میں کیا پیغام دیا، کیا ان کے خون کی ضرورت پڑ گئی جو کربلا سجانا پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ہم تو اسی غم میں ہیں کہ نواسہ رسول، جیسا کہ مولانا اسماعیل فرما رہے تھے کہ یہ بے شک صحیح بات ہے، سرکار نے فرمایا ہر نبی کی اولاد نبی کی پشت میں رکھی جاتی ہے، اور میری اولاد علی کی پشت میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہتے تھے، امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو اپنے بیٹے فرماتے تھے، یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں فرماتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے بے انتہا محبت رکھتا ہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن اور حسین کے ناموں کو چھپا کے رکھا تھا۔ جب یہ تولد ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن علیہ السلام کے پیدا ہونے تک کسی کا نام حسن نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے تولد ہونے تک کسی کا نام حسین نہیں ہے، یہ صرف ملا ہے تو امام حسن علیہ السلام امام حسین کو یہ اس میں گرامی ملا ہے، یہ پاک نام ہے۔ شہادت اس لیے کی گئی تاکہ اسلام پاک ہو جائے، اور اتنا اب دور گزر گیا ہے تو اب دیکھو آج علماء کی حالت کیا ہے، سینیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اس میں الکوہل ہے۔ اب ہمارے لوگوں بھی بولے وقت کا تقاضا ہے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کر سکتے ہیں، وقت کا تقاضا ہے، کوئی علماء کو بولنے والا نہیں ہے کہ بھئی کب تک سوشل ڈسٹینس۔ سرکار نے تو فرمایا، اب آپ تو بخاری فاؤنڈیشن کے قائم کردہ ہے نا، بولو آپ کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ نہیں، کاندھے سے کاندھا لگا کے، یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ تو کب تک آپ دور رہ کے نماز پڑھیں گے؟ کبھی علماء کو یہ خیال آ رہا ہے کیا ہے؟ سرکار نے تو فرمایا ایک بیماری دوسری بیماری کو نہیں لگتی، تو سرکار پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کی حدیث پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ تو منمانی فتوے دیتے جا رہے ہیں اور قوم کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ بیماری نہیں لگتی، بیماری لگتی ہے تو اللہ کے منشے سے لگتی ہے۔ اور یہی کربلا میں میرے آقا امام حسین نے بتایا کہ شہادت اگر مقدر ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، میں امتحان دینے کے لیے جا رہا ہوں اور وہ امتحان میں کامیاب ہوں گا، اور جب میں کامیاب ہوں گا تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے روشنی مل جائے گی کہ دیکھو ہر وقت رخصت سے کام نہیں لیا جاتا ہے بلکہ ہزیمت سے کام لیتے ہیں تو دین زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں سمجھے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا؟ میں رخصت تو ہزیمت کہا، رخصت یہ کہتے ہیں جیسے آج کل کے لوگ آئے بیماری ہے دور رہو، کیونکہ عوام کو دیکھ کے کہ عوام اس سمجھ نہیں سکتی۔ ہزیمت یہ ہے کہ اللہ ہی بیماری لگاتا ہے، آؤ کرونا وائرس کے مریض سے ہاتھ ملائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے،
موت دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے. اگر موت آ گئی تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا. اس لیے ہزیمت والے کہتے ہیں کہ ہم کیا کرونا سے ڈرتے، ہم کیا کسی وبا سے ڈرتے، ہم کیا بیماری سے ڈرتے، ہم کیا موت سے ڈرتے. امام حسین کا راستہ چل کر ہم کرونا کو بھگا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عزیمت. اس لیے امام حسین نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. سارے صحابہ نے جو مشورہ دیا تھا وہ رخصت کا تھا. اس لیے ہم صحابہ اکرام کو بھی نہیں بولتے کچھ، کیونکہ وہ رخصت پہ عمل کرنے کا مشورہ دے رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سارے صحابہ کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے مشورہ دیا بھائی مت جاؤ، کیونکہ آپ کے والد گرامی کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ وہ منظر دیکھ چکے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے مسلح کو چھین لیا ان بدبختوں نے، یہ شیعہ رافضیوں نے. اور آج لوگ شیعہ اور رافضیوں کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم غم کریں گے غم کریں گے. ہم ویسا غم نہیں کرتے، سینہ کو بھی نہیں کرتے، ہم آنسو بہاتے ہیں، رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. سنی بھی غم مناتے ہیں. یہ آج رافضیوں میں رہ کے نہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، صحابہ کے بچے نہیں تھے اس میں، تو کہیں کیوں رہیں گے صحابہ کے بچے؟ صحابہ کیوں رہیں گے؟ آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے. یہ منتخب لوگ تھے، منتخب. امتحان ہر ایک سے نہیں لیا جاتا. یہ امتحان یہ جو ہے آج کی زبان میں انٹرویو کیا بولتے ہیں؟ ارے وہ ہاں نہیں کاؤنسل ہی نہیں، میں یاد آیا تو بھولوں گا آپ کو. ہر ایک سے نہیں لیا جاتا. انہیں جو وہ نمبر پورے لاتا تو پھر اس سے لیتے. ہاں بابا کائے کا یار، ذرا میرے کو یاد نہیں آ رہا تو تم لوگوں کو بھی یاد نہیں آ رہا. ہاں تو وہ لیا جاتا. اسی طرح امام حسین کا یہ امتحان تھا. اب انہوں لگا رہے ہیں یہ کالے کالے بولے تو جالے جالے بھی اس کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک حرف نہیں اٹھا سکتے آپ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. سرکار نے فرمایا. اور صحابہ کی محبت کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا، اور اہل بیت کی محبت کو بھی اپنی محبت قرار دیا. اب یہ سن لیے ایک کالے کالے جس کو آپ بول رہے ہیں ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں. ذرا میرے ساتھ بات کرو، علی والا کون ہے میں بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں علی والا کون ہے. علی والا وہ ہے جو صدیق اکبر کو خلیفہ اول بلا فضل مانتا ہے. اب ہمارے باقر صاحب نے ایک مسئلہ اٹھایا کہ ایک بحر ولایت تھا اور ایک بحر طہارت تھا. بے شک وہ بات صحیح ہے. میں یہاں تھوڑا باقر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آج کس طرح ہمارے اندر رافضیت آ رہی ہے. یہ جو کالے کالے پھر اس کے پر سے جالے جالے ہیں نا، انہوں نہ پڑھے نہ لکھے، ان کو نہیں معلوم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ ولی نہیں مانتے. یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. جھگڑا یہی ہے، صرف مصلی کا امام مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے مصلی دیا تھا اور علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. تو رسول کا مصلی کیا آج کل کے اماموں کے ویسا تھا؟ وہ رسول پاک کا مصلی تھا. سنے علی والو، تم علی والے نہیں ہے، تم پلیت والے ہیں. علی والا وہ ہوتا ہے
جو علی جیسا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھے ہیں، امام حسن نماز پڑھے ہیں، امام حسین نماز پڑھے ہیں، اور حضرت علی نے کھلے انداز میں کہہ دیا کہ اللہ سرکار دو عالم نے ابوبکر صدیق کو جب امامت کا مصلح دیا تو ان کو دنیا میں ہمارا امام بنا، دین میں امام بنا دیا، تو ہم نے دنیا میں ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ یہ مولا علی کے الفاظ ہیں، دین میں۔ کیا بخاری صاحب کیا بات ہے؟ کوئی انکار کرتا کریے، وہ کتنا بڑا عالم آتا، کتنا چھپے خبے پہن کے آتا، وہ یہ ہر کوئی بیان کرتا، سمجھنا نہیں کہ کیا کہا مولا نے کہ دین میں رسول پاک نے ان کو ہمارا امام قرار دیا تو ہم نے دنیا میں ان کو امام بنا لیا۔ تو حضرت علی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں میں کامل ہیں، وہ بھی ولیوں کے سردار ہیں۔ کشف المحجوب پڑھو، پتہ چلیں گا کہ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کو کیا کہا ہے، حضرت عمر فاروق کو کیا کہا ہے، حضرت عثمان غنی کو کیا کہا ہے، ان سب کو کہا یہ صوفیوں کے امام ہے۔ آپ کو نہ یہ پڑھتے آتا نہ وہ پڑھنا آتا، بیٹھ کے تھوڑی دیر جو ہے جلسہ کر لے کے ہم علی والے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم وہ گنو، ایسا نہیں ہے۔ علی کو ولایت کا اعلان کر دیا گیا، ارے سرکار کا ولی کا اعلان کرنا اور ہے، لیکن اس سے کسی کی ولایت کا انکار نہیں ہو رہا، نہ ابوبکر صدیق کی ولایت کا انکار ہو رہا، نہ حضرت عمر فاروق کی ولایت کا انکار ہونا، نہ حضرت عثمان غنی کی ولایت کا انکار ہو رہا ہے، بلکہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے نبیوں کے بعد اگر کوئی روحانیت کا، کوئی ولایت کا، صداقت کا تاجدار ہے تو سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ جب تک سمجھیں گے نہیں آپ کو، اب میں بتاتا ہوں، سنیے توجہ، میں بتاتا ہوں جھگڑا کا ہے، کربلا کئی کو برپا ہوا، کربلا کئی کو برپا ہوا، جھگڑا کس بات کا ہے، کئی کو برپا ہوا، امام حسین کس چیز کا انکار کرے تو جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ شہادت ہو گئی وہ بھی امام حسین کی۔ اور امام حسین کون ہے؟ خون رسول سے جن کا خمیر بنا، ان بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام حسین کا جو خمیر ہے وہ خون رسول سے بنا، سمجھے؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ یہ خون رسول بہا کربلا میں، امام حسین کا خون نہیں تھا، وہ رسول پاک کا خون تھا۔ وہ علی اکبر کا خون نہیں تھا، وہ رسول پاک کا خون تھا۔ وہ علی اصغر کا خون نہیں تھا، وہ رسول پاک کا خون تھا۔ وہ امام قاسم کا خون نہیں تھا، وہ رسول پاک کا خون تھا۔ اس لیے یہ خون اہل بیت کا بہا ہے، یہ رسول پاک کا خون بہا ہے۔ آخر اتنا جھگڑا کیوں ہو گیا، یا رسول پاک کا خون بہا دینے کی نوبت کیسے آ گئی؟ امام حسین شہید کیا، کوئی جھگڑا کس بات کا تھا؟ سنو علی والو، تم کہاں علی والے ہیں؟ آج رافضیاں ہمارے پر ننگا ناچ کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ علی والا ہو تو بولے گا نا، امام حسین والا ہو تو بولے گا نا، امام حسن والا ہو تو بولے گا نا۔ تم کو تو رافضیوں کے پیسوں سے، ان کی چوچٹی سے فرصت نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں، سن لو، آنے والے دنوں میں آپ پر رافضیت چھا جائے گی اور آپ پر قادیانی چھائے جائے گی، اس لیے میں اس کا رد ابھی کر رہا ہوں۔ یہ رافضیوں کے پروپیگنڈے ہیں کہ نہیں انہوں خالی دنیا کے امام تھے، وہ خلیفہ تھے، خالی ولایت میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ تو سنو، جھگڑا کیا تھا رے؟ جھگڑا کس بات کا تھا؟ جو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی یزید پلید کی؟ دنیا کا معاملہ تھا تو دنیا تو ان کی ٹھوکر میں ہے امام حسین کی۔ آخر اتنا کیا اہم مسئلہ تھا؟ امام حسین تو دنیا کو لات مار چکے تھے، کیا ضروری تھی کہیں بھی جا کے؟ امام حسین اپنی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن امام حسین کربلا تک آ کے کربلا کو کیوں قبول کیا؟ کبھی توجہ کیا ہے؟ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا خلافت کا ہی تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جھگڑا خلافت کا تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو نا یار، خلافت کا جھگڑا نہیں تھا تو پھر خلافت کتنی اہم ہے؟ تم ولایت اور خلافت کو الگ سمجھ رہے ہیں۔
کالے بتا دیے، جالے جالے ادھر چلے جا رہے ہیں۔ ہم ایسے ہیں علی والے، ہم علی کی اولاد ہیں۔ مولا میں بھی علی کی اولاد ہوں، تم کدھر بول رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں تمہارے کو، یہ کیسی بات تھی؟ خلافت کا جھگڑا تھا، خلافت الگ ولایت الگ ہوتی تو پھر جھگڑا ہی نہیں تھا۔ ولایت تو شہنشاہ امام حسین ہے، شکی نہیں ہے۔ ارے ان کے بغیر تو ولی نہیں بنتا۔ ارے انہوں تو انہوں ہیں، ان کے بیٹے۔ اس لیے تو حضور بحرون نے کیا فرمایا؟ ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ یہ غوث اعظم کی شان میں حضور بحرون فرما رہے ہیں۔ تو غوث اعظم جن کے بیٹے ہیں امام حسین کے، ان کے گھر سے تو ولایت نکلتی ہے۔ ان کے شہزادے کو نہیں مانے تو ولایت نہیں ملتی۔ تو پھر یہ جھگڑا خلافتی کا نہیں تھا، ولایت کا بھی تھا۔ اور تم حضرت ابوبکر صدیق کو ولایت سے نکالنے کی فکر کر رہے ہیں۔ اب ایک دنیا دار بنا رہے ہیں، اور ہمارے ایک کالے جالے جا کے شملے لے کے یوں تن کے، آپ سمجھے ہی نہیں مطلب۔ اس لیے یہ لوگ کالے آج کھل کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ہم اہل سنت الجماعت ہیں۔ اس لیے ہم یہ جو ہے رونا ہم کو بھی آتا ہے، مگر ہم ڈھوکی رونا نہیں روتے، ہم یہ میلے ٹیلے لگا کے نہیں روتے، یہ گودا بننا نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ڈھٹیاں بننا نہیں ہے ہمارے پاس، یہ تماشا نہیں کرتے ہم شہادت کا۔ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسی خوبصورت مجلس حسین سجائے ہوئے ہیں۔ پہلے قرآن پاک کی تلاوت تھی، نعت پاک پڑھی گئی، منقبتیں پڑھی گئی، اور ذکر پاک ہوا بڑے ادب کے ساتھ۔ مولانا باقر، مولانا اسماعیل صاحب نے بڑے ادب کے ساتھ ذکر پاک کیا، اور لوگوں کے دلوں کو مسموم کیا کہ دیکھو کس طرح امام حسین کربلا میں آئے اور کیسی کیسی شہادت قبول کر کے ہمارے کو بچا لیا۔ مگر میں آپ کو چند چیزیں جو آج میں بتا رہا ہوں وہ آپ دامن دل میں باندھ کر مضبوط رکھ لیجئے۔ سنیت اس کو کہتے ہیں۔ آج مت جائیے یہ دیکھیں کہ ان کا بڑا شملہ ہے، ان کا بڑا شایہ ہے، انہوں بڑی درگاہ کے جتنی اللہ ماشاء اللہ جتنی درگاہوں کے سجادے ہیں ان کا نہ علم نہیں رہا، نہ روحانیت رہ گئی، تائیز پلیتے رہ گئے خالی۔ اسی لیے کیا کر رہے ہیں معلوم؟ ہم علی والے، ایک سہارا مل گیا، علی والے ہیں، ہم علی کے بیٹے ہیں۔ علی کا بیٹا امام حسن امام حسین ہے، علی کا بیٹا امام زین العابدین ہے، علی کا بیٹا امام باقر ہے، علی کا بیٹا امام جعفر صادق ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اس شان سے کہتا ہے کہ ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ ان کے دل میں اتنی محبت تھی۔ اور آپ کو یہ بتاؤں گا، جب یہ سلسلہ کلام میرا جاری ہے، یہ بنو امیہ بول کے بہت ناچتے رہتے، تم کو بنو امیہ کہ بہت اچھے لوگ بھی بنو امیہ میں گزرے ہیں، اور ان تمام اہل بیت کی رشتہ داریاں ہیں بنو امیہ سے، بعد میں بھی ہوئی ہے، بعد میں بھی ہوئی ہے۔ مروان کی پوتی کا نکاح امام حسن کے صاحبزادے سے ہوا۔ اگر میں تاریخ کھنگالنا شروع کروں گا نا، یہ کالے بھی بھاگنا، جالے بھی بھاگنا، اور ہم اور نہیں بتاتے۔ اگر اور چیزیں حدیثیں پوچھو کیسی سرکار تو کھلا بول دیں، یا رافضیوں کو جا ملے دیو۔ اگر میں وہ حدیثیں بیان کروں گا، کیا خلیل بھائی؟ ہاں، پڑھے نہیں پڑھے آپ؟ ہاں۔ پھر اگر آپ علی والے ہیں تو آپ کو چاہیے یہی کہے جیسے بیرون نے کہا، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہے۔ اثر یہ ہے ولایت ہمارے پاس ہے۔ بولا ذرا ولایت کی جھلکیاں تو بتاؤ۔ علی کے پاس ولایت ہے، علی کے پاس تو رہیں گی ولایت، ان کے پاس نہیں تو تمہارے پاس کیسے آتی تھی؟
جھگڑا وہاں نہیں ہے. اور کبھی بھی ابوبکر صدیق نے کہا کہ علی ولی نہیں ہے, کبھی بھی حضرت علی نے کہا ابوبکر ولی نہیں ہے. اگر یہ ولی نہ ہوتے ابوبکر صدیق عمر, یہ رافضیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے. استغفر اللہ معاذ اللہ. کیا بخاری صاحب ہے نا, پھر اس کا رد کون کرنا؟ اب ہم خاموش بیٹھے, اب بولے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بول رہے, تو ہم بولے جانے دو بھائی, ٹھیک ہے تمہارا ہوگا عقیدہ, کیونکہ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سکوت اختیار کرو. تو سکوت کا مطلب یہ ہے کہ برا مت بولو, سکوت کا یہ مسئلہ ہے. اب انہوں جو چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں, تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بولنا, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کو بولنا. اہل علم سے میری گزارش ہے, کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے بھی ان کو خلافت دے دی. امام حسین امام حسن کے بعد 19 سال تک امیر معاویہ سے وظیفہ لیتے رہے. پھر کیا ایسے شخص سے وظیفہ لے رہے تھے انہوں؟ کیا ہے میاں, کدھر چالی آپ امیر معاویہ کو بول رہے ہیں؟ ہمارے علماء جو سکھائے, علماء جو بول رہے ہیں وہ سن لو. آپ کو علی والے حول کے بدلہ لینے چلے, علی والے تو لو نا پھر بدلہ. ہاں ارے معاملے گستاخ رسول کا بدلہ نہیں لے سکتے. اب دیکھو انہوں علی والے غریب نواز کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ٹی وی پہ بیٹھ کے کر دیا, اس کو جیل تک نہیں بھیج سکے. تم تو ایسے علی والے ہیں, غریب نواز علی کے شہزادے ہیں نا جی, اس کو نہیں بھیج سکے. کتنے گستاخیاں سرکار کی شان میں ہو رہی ہیں. بڑے اجتماع میں ٹھہر کے سرکار کو بول دیا اختیار نہیں ہے. یہ بیٹھے ہوئے تھے کالے کالے جالے جالے سب, حالے حالے بالے بالے سب بیٹھے ہوئے تھے. کیا کر لیے؟ سرکار کی شان میں گستاخیاں, وہ تو کچھ نہیں کرے. صحابہ کی شان میں گستاخی, تو امیر معاویہ پہ تم نزلہ نکال رہے, تو امیر معاویہ کو بولنا, امام حسن کو بولنا ہے. امام حسن نے ان کو سپرد کر دیا, یہ رسول کی بشارت ہے. اس بشارت کی بنیاد پر, جیسے ابھی باقر صاحب نے فرمایا, ارے یہ سرکار نے تو خود فرمایا تھا. امام حسین نے ان پہ بیعت کر لی, اور تاریخ کو مس کر کے ادھر سے ادھر لگانا, ادھر سے ادھر لگانا, ادھر کی بات ادھر کرنا, ادھر کی بات ادھر کرنا. یاد کیجئے جب بندہ نواز سرکار رضی اللہ عنہ کی کتابوں میں الاق ہو چکا ہے, تو پھر پرانے وہاں سے کتابوں سے الاق نہیں آتا کیا؟ اس پہ نظر کی ضرورت ہے. اہل سنت الجماعت نے صاف کر کے بتا دیا. اس لیے کتابیں پڑھنا ہے تو حضرت امام ربانی مجدد فسانی رضی اللہ عنہ کی کتابیں پڑھنا, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنا, شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنا, بحر العلامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنا, محدث خان عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنا. اور زیادہ شوق ہے تو بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان, جو امام اہل سنت ہے, محسن دکن ہے, ان کی کتابیں پڑھوا. وہ بتائیں گے کہ حضرت صدیق اکبر کا مقام کیا ہے, حضرت فاروق اعظم کا مقام کیا ہے. ان اوپر ولی ولایت ہی نہیں ہے ان کے پاس, سب علی کے پاس ہی ہے. تو کیا علی کب یہ بولے کہ میرے پاس ہی سب ہے؟ بلکہ اگر نہیں ہے تو فاروق اعظم پھر خطبہ دیتے دیتے یا ساری الجبل کہہ رہے. میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں یہ جواب کیسے دینا ہے. یہ کالے کالے چالے چالوں کو پہچان لو. آپ نہیں پہچانیں گے. حالانکہ میں واقعات بیان کرنے کے لیے ارادہ تھا, آج شب عاشورہ ہے, واقعات بیان کروں گا, تو ہمارے اسماعیل میاں صاحب نے بیان کر دیا تو خوشی ہو گئی میرے کو. میرے حصے میں یہ چیز آ گئی تاکہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں. واقعات تو آپ نے سن لیا, اب واقعات نہیں ہے, واقعات کے نتائج کیا ہیں, اس سے لوگ کیسا فائدہ اٹھا رہے ہیں امام حسین کی شہادت سے, اور سنی کیا سمجھتا ہے. اور صحابہ اکرام یاد رکھیے, جو احادیث پڑھنے والے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں, یہ بتائیے کہ اہل بیت کی فضائل کس کے ذریعے سے ہم کو ملی؟ صحابہ سے ملی. اگر صحابہ کو دین سے ہٹا دیا جائے, ان کو مرتد قرار دے دیا جائے, ان کو کافر قرار دیا جائے, تو پھر یہ دینی حملہ ہو جائے گا. ہم کو حدیثیں ملی ہیں, دین ملا ہے, اسلام ملا ہے, تو صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے.
اب یہ جو آپ حدیث سنتے ہیں کہ سرکار ایک مرتبہ امام حسن کو سوار کر کے بازار میں نکلے تھے، حضرت عمر فاروق نے کہا سواری کتنی اچھی ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ بھی کہو سوار کتنا اچھا ہے. تو اب یہ حدیث کس سے ملی؟ یہ حدیث کس سے ملی؟ اور سرکار نے یہ فرمایا ترمذی شریف کی حدیث پاک میں کہ سرکار ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو ہاتھ اٹھائے، امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ میں مجھ سے جو محبت رکھے اور ان سے، یعنی امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام سے جو محبت رکھے اور ان کے ماں باپ سے جو محبت رکھے. ماں کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کیسی ماں ہے وہ؟ ہاں، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا فاطمہ جس پہ غضب نہ ہو جائے اللہ اس پہ غضب نہ ہو جاتا ہے. یہ حدیث کس سے ملی؟ کیا فاطمہ زہرا بولے، میرے کو ایسا بولے سرکار بول کے بولیے. پھر سرکار کے گھر میں کون رہتے تھے؟ ازواج مطہرات ہی دیکھیں گے نا. اور کیا حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ تھی، اخلاق میں، چال ڈھال میں، چلنے میں، گفتگو کرنے میں، رکھ رکھاؤ میں، برتنے میں سب سے زیادہ اگر مشابہ ہے تو وہ سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. یہ کون حدیث بیان کرے؟ اب انہوں اہل بیت سے ازواج مطہرات کو نکال دیے تو رہ کیا تھا؟ اہل بیت تو بولتا پہلے گھر بیوی کچھ نہیں. کیا لکھتے ہیں رخے میں آج بھی؟ پھر ان لوگوں کا کالے کالے جالے جالے کیا لکھ لیتے؟ مولانا فلے امو ٹونو میں محل. تو میں محل میں کس کو لے کے جانا؟ اہلیہ، میں اہلیہ لکھتے. یہ اہلیہ کون ہوتی؟ تو اہل تو پہلے زوج مطہرات ہے. یہ اہل سنت الجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے. اہل بیت اطہار جو ہے امام حسین، امام حسن، حضرت فاطمہ، حضرت علی، یہ سرکار نے خصوصی طور پر یہ اعلان کیا ہے، ورنہ پہلے اہل بیت تو ازواج مطہرات ہے، اس لیے ان کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے. اور یہ کالے کالے بورے انہوں پاک نہیں تھے. اور آج بھی حضرت عائشہ پہ تہمت باندھتے ہیں. اب بولیے ان سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ اسماعیل میاں بولو آپ. پھر انہوں علی والے ہیں کہتے، ارے علی والا ایسا کرتا کہ اپنی اماں کو بولتا. وہ بول رہے ہیں کہ ابھی بھی استغفر اللہ معاذ اللہ حضرت عائشہ پہ تہمت باندھتے ہیں. انہوں نے تو حضرت فاطمہ کی ذات والا صفات کی تعریف فرمائی. تو یہی تو ہمارے سامنے حدیث آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ کاشان نبوت میں حاضر ہوتی سرکار سے ملاقات کے لیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب حدیث کا تہور دیکھیے، اس میں حدیث میں 6 باتیں آ رہی ہیں. آپ غور نہیں کرتے، حدیث پڑھ کے نکل جاتے. پہلی بات ہے کہ سرکار جب حضرت فاطمہ سرکار کے کاشان اقدس میں آتی تو سرکار دو عالم اٹھ مرحبا کہتے. اب یہ تو کاشانے کی بات ہے نا. اب یہاں گھر میں کون رہتے بولو آپ؟ اگر ہم ان کو جو ہے نا مرتد قرار دے دیے، ان کو کافرہ قرار دے دیے، ان کو ناپاک قرار دے دیے تو دین بچے گا؟ پھر یہ کیا کالوں سے محبت ہے جالوں کو میری سمجھ میں آ رہا. یہ کہے کی علی سے محبت ہے سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہتے تھے مرحبا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے سرکار. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بوسہ دیتے تھے. پھر سرکار ان کا ہاتھ پکڑتے تھے. پھر سرکار ان کو قریب لاتے تھے. پھر سرکار ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. یہ ذات ہے میاں فاطمہ الزہرا کی. تم کیا بول رہے ہیں؟ ہاں ہم مانتے ہیں. اس واسطے فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، ہم مخدوم کائنات کہتے ہیں، سید کائنات کہتے ہیں. تم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بسے، تم وہی بس رہو، مگر مرتبہ سمجھو صدیق اکبر کا بھی. ہاں یہ صدیق اکبر کی صادق بیٹی نے فرمایا ہے، سرکار اس طرح عمل کرتے تھے. آج جو ہے محرم کے نام پر صحابہ کرام کو تانے دینا
کیا کربلا میں صحابہ کے تھے، کیا کربلا میں صحابیات تھے، وہ فلاں تھے، یزید کو گالی دینا انہیں صحابی کا بیٹا ہے۔ میں بولا صحابی کا احترام کریں گے، بیٹے کا نہیں کرتے۔ نوح علیہ السلام کا بھی تو بیٹا تھا۔ تم کس سے بات کرنے نکل گئے؟ کیا ہولے بولوں کے ساتھ بات کرے تو تم سمجھ رہے ہم بڑے کامیاب ہو گئے؟ جواب دینے والا نہیں ہے۔ ابھی امام حسین کے غلام موجود ہے یار، ابھی صدیق اکبر کے غلام موجود ہیں، ابھی عمر فاروق کا نام لینے والے موجود ہیں، ابھی عثمان غنی کی چاہت رکھنے والے موجود ہیں، ابھی صحابہ اکرام کے خادم موجود ہیں، ابھی اہل بیت پہ جان دینے والے موجود ہیں۔ تم لاکھ بولو کہ بھی ہم آپ تم کو نہیں مانیں گے، امیر معاویہ کو تھوپ رہے، ہم تھوپ رہے نہ تھوپ رہے، تو بھی تھوپ لو اپنے پر۔ ہاں خاموش بیٹھ جاؤ، زمانہ کو دراز کرو، اپنے بزرگوں کے خلاف مت جاؤ، ورنہ بزرگاں بھی پلٹ کے نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں تم علی والے نہیں ہیں، علی بھی تم سے ناراض ہے، اور علی جس سے ناراض ہو جائے وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے۔ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ علی سوائے مومن کے تم سے کوئی محبت نہیں رکھے گا، سوائے منافق کے کوئی تم سے بغض نہیں رکھے گا۔ یعنی علی کی محبت ایمان ہے اور علی کی عداوت منافقت ہے۔ اب منافقاں تو نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رہتے، حج بھی کرتے، وہ بھی کرتے، نخرے بہت کرتے، لوگوں کو جاتے جاتے نماز کو چلیے، تم تو چلے جاؤ پہلے، تم تو نماز کو چلے جانے دے رہی، ہم تو بھی نماز کو پکڑ کے رکھ رہے ہیں۔ ہاں شادی خانے میں آئے تو نماز پڑھیے، چہلوں میں آئے تو نماز پڑھو، ایسا کہ کو اوتالا ہو رہا نماز کو۔ نماز پڑھا تو، نماز تو ہمارے لوگ پڑھے، کربلا میں امام حسین پڑھے، تو کیا بتا تھا؟ ارے نماز تو حضرت عمر فاروق پڑھے، شہید بھی ہو گئے، نماز کی حالت میں خنجر مارا انہیں زہر میں بجھا ہوا، لولو بدماش کمینہ کتا ملون ان کا خاندان کا۔ ہاں ارے بہت بڑی سازش تھی، اس لیے انہیں اپنے آپ کو مار کے ختم کر دیا۔ سازش کا اگر پتہ چلتا تو معلوم ہوتا ہی نہیں نکلتے تھے، آپ کو نہیں معلوم، اس لیے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا لولو، تاکہ سازش کا پتہ چلنے نہ پائے۔ بہت بڑی پلاننگ تھی حضرت عمر، خالی انہیں آیا مارا، وہ لکھ دیے، انہیں تھا حضرت مرغیرہ کا کام کرنے والا تھا، انہیں تنخواہ منگا، وہ یہ واقعہ بیان کر کے لوگ بولے انہیں مارا۔ اتر میں نہیں ہوا، یہ حضرت عمر کی شہادت ہے۔ جو 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے، ایسا آسانی سے نہیں، بہت بڑی پلاننگ ہے اس کے پیچھے، اور ساری پلاننگ کے کالے کالے جالے جالے ہے۔ اس سے زمانے جن کی رکتی ہیں عمر کا نام لینے سے، یقیناً ان کے دل میں ہیبت فاروق اعظم ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، تحقیر، تحقیر، حیدری، یا علی، حسین، یا حسین، غوث، یا غوث، خواجہ، یا خواجہ، بحر العلوم، زندہ باد، کتاب خطاب، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ ہے بابا اہل سنت الجماعت۔ حضرت عمر میں ایسے زخمی ہو گئے تو یہ نہیں بولا کہ نماز چھوڑ دو، میرے کو گھر کو لے کے جاؤ، نہیں بولے، بلکہ آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑ کے بولا امامت تم کرو، پوری نماز تم تکمیل کرو۔ ایسی نماز پڑھے ہیں صحابہ اور اہل بیت، تو کیا نماز پڑھانے ہم کو آ گیا سنیوں کو؟ ہاں تیرے کو بخار آیا تو نہیں آتا 3 دن تک، خالی کروڑا کے وائرس سے مسجدوں سے بھاگ رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس کر رہے ہیں، تو تم کیا نماز پڑھتے؟ نماز تو کربلا والے پڑھے ہیں تیغوں کے سائے میں، تم ہمارے کو نماز، روزہ، حج، قرآن، اسلام مت سکھاؤ۔ پہلے تمہارا عقیدہ صحیح کر لو، یہ کالک دل سے نکالو، تو جب سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیوں سجا گیا تھا۔ اس لیے اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ اچھی طرح سن لیجئے۔ یہ آج کل کے لوگوں کی باتوں میں نکو جاؤ، کتنے بھی بڑے مشائخ ہندو، کتنے بھی بڑے عالم ہندو، کچھ بھی ہندو، ہمارے کو اس سے واسطہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، کس سے بھی پہلے پوچھنا تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ ہو بہت کرتے ہوں گے آپ، بہت جو ہے حضرت علی کی فاتحہ دلاتے ہوں گے، ولادت کا جشن مناتے ہوں گے، آپ جو ہے شہادت کا
وہ مناتے ہوں گے، یوم مناتے ہوں گے، ہم بھی مناتے ولادت کا، ہم بھی شہادت کا مناتے، مگر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور کسی صحابی کو بھی ہم برا نہیں کہتے، کیونکہ سرکار نے منع فرمایا ہے جب حضرت علی خوش ہوں گے. کیونکہ وقت نہیں ہے، اگر خالی اسی ٹاپک پہ میں بولوں گا تو فجر ہو جائے گی. ہزاروں واقعات مجھے جب یاد آنا شروع ہوتے ہیں، اس لیے دوستو وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور آج روزہ بھی ہمارے کو رہنا ہے، کل کا روزہ ہے، کل 10 محرم ہے. ہمارا یہ نہیں ہے کہ شہادت کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ کر رہے ہیں، میلے کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں، جا کے علماء دیکھ رہے ہیں، گودا چڑھا رہے ہیں، ٹھٹیاں بن رہے ہیں، بول رہے کہ یہ امام حسین امام حسین. امام حسین اس سے خوش ہونے والے نہیں ہیں. اگر ادب سے بیٹھ کر قرآن پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے، روزہ رہ کے اگر امام حسین کا ذکر کر کے 2 آنسو بہائیں گے، وہی دوزخ کو بجھانے میں کام آ جائیں گے. امام حسین نے آج کی رات میں یہ کہا کہ ہم کو عبادت کر لینے دو. میں تھوڑا ادب سے، وہ بات الگ ہے، جیسا کہ ہمارے اسماعیل صاحب نے کہا کہ عموماً کتابوں میں آتا کہ آپ نے اجازت مانگی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اجازت دی. یہ ادب کی بات ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر ادب کا پہلو یہ ہے کہ آپ نے ان کو موقع دیا کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری رات کو دیکھ لو، تمہاری رات بھی دیکھ لو، ہماری رات بھی دیکھ لو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ لڑنا کہ نہیں لڑنا. تو ساری رات سرکار امام حسین نے عبادت میں گزاری، اور آپ 10 محرم کو روزہ تھے. اس لیے سنی روزہ رہتے، فاقہ نہیں رہتے. ہمارے گھر فاقے کا کوئی تصور نہیں ہے، روزے کا تصور ہے. امام حسین بھی 10 محرم کو روزہ تھے، اور ساری رات عبادت میں گزاری امام حسین نے. اور کمال کی یہ بات ہے کہ آج کی رات سرکار کو جیسے ہی معلوم ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے عالم رویا میں دیکھا. سرکار نے کہا حسین کل تم سے ملاقات ہوگی. جیسی یہ بات متفکر ہو کے جب امام حسین بیدار ہوئے، حضرت زینب نے پوچھا بھائیا کیا بات ہے، چہرے پہ بڑے تفکرات ہیں. تو کہا بہنا ابھی نانا جان آئے تھے، کہہ رہے کہ حسین کل تم سے ملاقات ہوگی. اس لیے یہ چہرے کی تم رنگت دیکھ رہے ہو. حضرت زینب رونے لگی، اتنا رویا حضرت زینب نے کہ حضرت امام حسین ان کو تسلی دینے لگے. اے بہنا روتے نہیں، تم تو کس کی بیٹی ہو، تم کس خاندان کی شہزادی ہو، اگر تم آنسو بہاؤ گی تو میرے بعد تم کو انہی لوگوں کو تو سنبھالنا ہے. اگر تم صبر کے دامن کو چھوڑ دو گے تو پھر خاندان نبوت کو کس طرح سنبھالو گی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے تسلی سنی. اس کے بعد سرکار نے تمام اہل بیت کو اور تمام اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے سارے چراغوں کو گل کر دیا، یعنی بجھا دیا. سارے چراغ گل ہو گئے، بجھا دیا گیا. سرکار نے کہا کہ اے لوگوں میں جانتا ہوں کہ تم میرے پہ جان نثاری کرو گے، تم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، میری خاطر تم یہاں تک آئے ہیں، لیکن یاد رکھو ان یزیدیوں کی مخالفت میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. اس لیے میں تم کو کھلی اجازت دیتا ہوں، دل سے اجازت دیتا ہوں کہ اندھیرا ہو چکا ہے، تم اپنے اہل کا ہاتھ پکڑو اور خاموشی سے نکل جاؤ. کل جو ہونے والا ہے، ہم پہ جو گزرنے والا ہے، وہ بڑا دردناک المناک واقعہ ہے. اس لیے تم ہاتھ پکڑو ایک دوسرے کا اور یہاں سے اندھیرے میں نکل جاؤ. مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہے گی تم سے، بلکہ خوشی سے میں تمہارے کو اجازت دیتا ہوں. میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا. جب چراغوں کو گل کیا گیا تو سارے کے سارے لوگ موجود تھے. یہ ہیں علی والے. آج کل کے علی والے رافضیوں سے بھی ڈرتے، اور جو ہے نا وہابیوں سے بھی ڈرتے، نجدیوں سے ڈرتے،
ہم بولتے تھے کہ نجدی یہودی وہ تو بڑے چڑتے تھے، آج دیکھ لو کہاں سے مل رہے ان لوگ جا کے، دیکھ لو۔ ارے اور دکھاتے جاؤں گا میں ایسے نقشے، میں اپنی میری تقریریں سن لو 2 سال پہلے کی، میں 2 سال سے بول رہا ہوں کہ ساری دنیا میں رسول پاک کی شان میں، صحابہ کی شان میں، اہل بیت اطہار کی شان میں، اولیاء کی شان میں گستاخیاں اور نہ جانے کیا بلا آنے والی ہے۔ رکو، توبہ کرو۔ اولیاء اللہ کے مزارات کو کہہ رہے ہیں کہ شرک کا اڈا ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ کہاں ہے معاشہ یقین؟ جس مزار سے روٹی چل رہی ہے اس کو شرک کا اڈا کہہ رہے ہیں، تو کون جواب دیا؟ نہ غریب نواز کے خادمہ دیے، نہ گلبرگہ کے سجادے دیے، نہ آج یہاں کے سجادے دیے، سب روٹیاں توڑتے رہے۔ دیکھو بلا آنا تھی، کیونکہ اللہ کے محبوبوں کی شان میں گستاخی ہوتی تو اللہ کو بڑا جلال آتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا، آج بھاگا ہے تو بھاگنی نہیں۔ اب مرشدین کا یہ حال ہے کہ مریدوں سے مل رہے بھی نہیں، انہیں آیا تو انہوں دور بھاگ رہی، نہیں تو پہلے انہیں آیا تو انہیں پیرا پھیلا کے بیٹھتے تھے، میرے پیر پڑنے تو بھاگیے تو۔ اب شملہ لے کے بھاگ رہی مرشدہ، کہاں انہیں ہاتھ چومتا کی، کہاں انہیں میرا پیر پڑتا کی، ہاں، اور درگاہ میں سینیٹر لگا دے رہی۔ ارے کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ اولیاء کا طریقہ ہے نہیں کہ ارے اولیاء تو وہ ہیں جو مردے کو زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ذہن تو ہم کو نہیں دے رہے ہیں، اس سے موت آئیں گی، اس سے موت آئیں گی۔ ہم بولے یا حسین کہنے سے کرونا بھاگ جائیں گا۔ اس لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت یہ محفل سجائی، الحمدللہ یہ 9ویں محفل ہے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کی۔ آج ہم 38 سال سے حیدرآباد اور اس کے اطراف میں کام کر رہے ہیں، کبھی بھی امام حسین کی مجلس ناغہ نہیں ہوئی۔ ہم مسجدوں میں کرتے تھے، اب جب حالات ایسے ہیں تو ہم نے ارکان نے سوچا کہ ہم گھروں میں کریں گے، ذکر حسین کر کے ساری مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ اس لیے کہنے والے نے، اس لیے میں وہ شعر پڑھا آپ کو، یہ اس لیے کہا کہ پہلے مشکل میں تھا، اب مشکل میں ہے۔ کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد؟ اگر علی والے ہیں تو یا علی کہہ کے بتاؤ، مشکل کو دور کرو۔ یا علی، یا علی، یہ ہے، کہو، پتا چلے گا۔ یا علی کہو، مشکل دور ہوتی۔ پھر مشکل چوچا مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ خود بھاگ رہے ہیں۔ ارے آپ کو چاہیے علی کے صدقے میں آپ بھی مشکل کشا بن جاتے، جیسے غوث اعظم بن گئے، جیسے غریب نواز بن گئے مشکل کشا۔ کہاں مثالیں دے رہے ہیں بھیا؟ کئی کو بول رہے ہیں ہمارے کو آ کے، کئی کو سمجھا رہے ہیں ہمارے کو۔ یہ باتیں مت کرو، پھر ہم باتیں شروع کریں تو آپ کو چنگا لگیں گے، پھر بولیں گے شجاع صاحب ان کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ آپ بولیے میں کسی کے خلاف بولا؟ نہیں، میں کسی کے خلاف نہیں بولا، جو سنیوں کے خلاف ہے اس کے خلاف بولا۔ اب بولنا نہیں بولنا، ہاں بولیے۔ یہ باتیں آپ کو بتانا کہ نہیں بتانا؟ دیکھیے امام حسین کا دل، امام حسین کی بہادری، امام حسین کا حلم و تدبر، امام حسین کا تحمل، امام حسین کی شجاعت، امام حسین کی جو ہے سیادت، امام حسین کی جو ہے سیانت کتنی اعلیٰ درجے کی۔ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ۔ اب بھائی جیسے ہمارے اسماعیل صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی کہیں جانا ہے، لڑائی جھگڑا ہے تو کسی پہلوان کو لے کے جاتے۔ ہاں ابھی سنا نا آپ اسماعیل صاحب سے، لے جاتے ہیں نہیں جاتے؟ پہلوان ہے بول کے لے آتے۔ تو امام حسین کو تو چاہیے کہ مدینے کو خط لکھ کے، مختلف اپنے چاہنے والوں کو خط لکھ کے بلاتے، آؤ اب لڑنے کا وقت ہے، لیکن کسی کو خط نہیں لکھانا۔ مدینے میں لکھتے تو کئی لوگ آ جاتے تھے، مکے میں لکھ دیتا تو کئی لوگ آ جاتے تھے، لیکن امام حسین ایسے لوگوں کو بول رہے ہیں آپ چلے جاؤ۔ یہ بات میں کچھ سمجھا دو، آپ یہ بات سمجھائیے پھر بولو ہم علی والے۔ یہ بات سمجھا دو میرے کو، پھر بولو علی والے ہیں۔ ارے تم تو ایک معاملی آدمی آگے تو اپنی خانقاہ چھوڑ کے بھاگ جاتے، تم کدھر ہمارے کو سولانے کو آگے؟ ہاں تمہارا معاملہ کیا ہے ہم کو معلوم ہے۔ ہاں تم کیسا کر سکتے ہیں؟ تم کیا کام کر سکتے ہیں؟ صحیح سچا جو حسین کا غلام ہوتا ہے انہیں کہتا ہے کہ مجھے نعرہ حسین لگاتے ہی رہیں گے ہم صدا، یا حسین نعرہ لگاتے ہی رہیں گے ہم صدا، ہے ہماری یہ خوشی آپ سا کوئی نہیں۔ نعرہ حسین، یا حسین، نعرہ حسین، یا حسین، نعرہ حسین، یا حسین۔
سرکار نے جب کہا چراغوں کو جب جلایا گیا ایک شخص بھی اٹھ کر نہیں گیا، کیسے علی والے تھے. اور آپ کے ساتھیوں نے، آپ نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں سے کہا کہ جاؤ، تمہارے لیے مسلمین عقیل کی شہادت ہی کافی ہے، تم چلے جاؤ. تو وہ امام حسین سے کہنے لگے چچا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم جا کر کہاں جائیں گے، اور دادی جان فاطمہ الزہرا کو کیا جواب دیں گے کہ حسین کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے، ہم آپ پر جان قربان دیں گے، کر دیں گے، لیکن آپ کا قدم کو نہیں چھوڑیں گے. ساری اہل بیت نے یہ کہا، جتنے شہزادے تھے اہل بیت کے انہوں نے یہ کہا ہم قربان ہو جائیں گے لیکن ہم جائیں گے نہیں آپ کو چھوڑ کر، ورنہ نانا جان کو کیا جواب دیں گے، حضرت علی مرتضیٰ کو کیا جواب دیں گے، فاطمہ الزہرا کو کیا جواب دیں گے. اس کے بعد آپ کے ساتھی اٹھ کے کہنے، حضرت زہیر بن قین اٹھے، انہوں نے کہا حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم آئے ہیں آپ کو اپنا جان قربان کرنے کے لیے، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جائیں گے، اللہ اگر ہم کو 70 مرتبہ زندگی دے گا تو ہر بار آپ کے قدموں پہ ہم ہماری جان قربان کر دیں گے. ارے بھئی تعجب تو یہ ہے کہ مسلم بن اوسجہ 80 سال کے بوڑھے بزرگ آدمی صحابی ہیں، یہ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اٹھ کے کھڑے رہ گئے، کہنے لگے شہزادے آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، یاد رکھو یہ ہڈیوں میں جب تک دم ہے آپ کا قربان ہونے تیار ہیں ہم لوگ، اور ہم جب تک سکون نہیں پائیں گے کہ آپ کے دشمنوں کے سینے میں اپنے نیزوں کو نہ گاڑ دیں. بڈھے سینے میں جب تک کہ آپ دشمنوں کے نیزے نہ گاڑ دیں، اگر نیزے بھی ہمارے ٹوٹ جائیں گے تو آپ کے دشمنوں کا ہم پتھروں سے مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ ہماری جان چلے جائے. مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے ضعیف بزرگ یہ بارگاہ حسینیت میں عرض کر رہے ہیں، یہ ہوتے ہیں علی والے. یہ شب ہے وہ عاشورہ، جب سرکار نے دیکھا کہ ایک ایک ساتھی ہلنے کو تیار نہیں ہے، جان دینے کو تیار ہے، حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اجازت دی، رات بھر عبادت ہوتے رہی. اور یہ ہم بھی جو کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، اس میں شک و شبہ مت کرو، کیونکہ امام حسین کا ذکر بھی عبادت ہے، امام حسن کا ذکر بھی عبادت ہے، فاطمہ الزہرا کا ذکر بھی عبادت ہے، حضرت علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اس بات سے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ حدیث میں بھی آیا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے. مولا علی کا جو ذکر کرتا وہ عبادت ہے. ارے مولا علی کے شہزادے ہیں، علی جن کو نبی جن کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، اب ان کا ذکر عبادت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہم عبادت میں گزار رہے ہیں. آج کی شب امام حسین کی محبت میں گزارنا ہے، عمل کرنا نہیں ہے. اب ہماری نماز نہیں دیکھی جائے گی، ہمارا تقویٰ نہیں دیکھا جائے گا، ہمارا کلام الہی پڑھنا نہیں دیکھا جائے گا، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ حسین سے محبت رکھا کہ نہیں رکھا. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے. اور سرکار نے یہ دعا بھی کی کہ جو امام حسن حسین سے محبوب رکھتا ہے اللہ تو اس کو اپنا محبوب بنا لے. اب بولو اللہ کا محبوب عبادت کرنے سے بنتا نا جی؟ تو یہ تو آسان راستہ بتا دیے سرکار، امام حسین سے محبت کرو اللہ کے محبوب بنو، اللہ کے محبوب بنو. یا نمازہ پڑھے بھی سینکڑوں سال تو محبوب نہیں بن سکتے، لیکن امام حسین کی محبت اتنی اعلیٰ ہے جو سچے دل سے ان کو چاہ لے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. اور میں کبھی کبھی یہ سوال کرتا ہوں پھر امام حسن حسین کی محبت کرو محبت کرو محبت کرو، جو سرکار نے فرمایا آپ لوگ مجھے بتائیے کیسا محبت کرنا. اب بہت اٹھ کے بولی گا بڑا متقی پرہیزگار، بڑا اپنے آپ کو دیندار دین کے ٹھیکیدار بولیں گے. نماز پڑھنا آسان سوال ہے، نماز پڑھنا. امام حسین کربلا میں نماز پڑھے تھے، تم لوگ خالی شربت بناتے نماز نہیں پڑھتے، فاتحہ دیتے نماز نہیں پڑھتے، درگاہ کو جاتے نماز نہیں پڑھتے. میں بولا پھر کہاں جانا؟ آپ یہ جو مت گھبرائیے، میں حضرت بیرون کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. نیک و بد از درے والا خوش کام. بیرون سرکار فرماتے ہیں، دیکھو ہمارے بزرگوں نے کیسی تسلی دی.
ہمارے بزرگوں نے امام حسین، امام حسن، اولیاء اللہ، صحابہ اکرام، اہل بیت کی محبت